سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عورت کو بھی دیا ہے، مرد کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تخلیق کا رنگ بھرا ہے، تو جہاں مرد کو پیدا فرمایا وہیں عورت کو پیدا فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ مرد عورت کے بغیر معاشرتی زندگی میں نامکمل ہے، اور عورت مرد کے بغیر اس دنیاوی زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی نامکمل ہے۔ اس لیے یہ دونوں ایک پہیہ کی حیثیت سے، جیسے ایک موٹر بائیک ہے، اس میں ایک پہیہ آگے ایک پہیہ پیچھے سلیقے سے لگا ہوا ہے، تب وہ موٹر کام کر رہی ہے۔ زندگی کی موٹر بائیک بھی تب چلے گی جب یہ تو پہیے اپنی روش و ترتیب و طرز و ادا کے مطابق چلیں گے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے آپ دورہ حدیث کی طالبات ہیں، یعنی آپ اس سال کے بعد عالمات اور فاضلات کا درجہ لے لیں گی، اور آپ ماشاءاللہ کالج اور یونیورسٹی سے بھی ماشاءاللہ ماسٹر لیول تک کی اسٹوڈنٹس ہیں، تو میری بات کو آپ فالو کریں گی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو میری بہنوں، آپ نے معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنے دائرہ کار تک پھیلانے کی پرصلاحیت کوشش کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، مرد کا پڑ جانا بہت بڑا ہے، لیکن ایک خاتون کا پڑ جانا بھی تو معاشرے اور پورے گھرانے کی اصلاح کا سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ہوں اور آپ میری گفتگو سننے کے لیے بیٹھی ہیں۔ میں نے آج عصر کی نماز پڑھی ہزارہ ڈویژن ہری پور سٹی میں، اور آج عشاء کی نماز آپ کے یہاں ضلع شیخوپورہ میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ وقت نکال کر میری گفتگو سن رہی ہیں، تو میں آپ کو اپنے بارے میں ایک کارگزاری پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں، مفتی عبدالواحد قریشی کے پیچھے ان کی والدہ کی دعائیں نہ ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ میری اماں جان کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نے بچپن میں اپنی اماں جان سے دینی تعلیم یوں سیکھی ہے، خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میری اماں بالکل اس عمر میں جو میں ان کے 12ویں نمبر پہ آخری اولاد ہوں، اس وقت میری ذہنی تربیت کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتی تھی، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میری اماں مجھے سناتی کہ بیٹا اللہ پاک اور شیطان، یہ جو شیطان ہے یہ اللہ کے مخالف ہے، شروع دن سے ہے۔ شیطان نے اپنے بندے تیار کیے اللہ کے نمائندوں کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ مثلاً یہ نمرود آیا شیطان کا نمائندہ بن کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نمائندہ تھے، مقابلہ ہوا، ایک مچھر کے ہاتھوں نمرود مر گیا، اس کو جوتیاں پڑیں، اس کے سر پہ جوتیاں برسائی گئیں، پورا واقعہ سناتی، پھر آگ میں ڈالے جانے کی باتیں بتاتی، پھر وہاں سے بچ جانے کی آیات یاد کراتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچے تھے۔ کیسے؟ کوئی پوچھے تو کہنا ہمارے اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، اور وہ قرآن کتاب ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے۔ رب نے فرمایا قلنا یا نارو کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، کیا اے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چلنے والی آگ ایسی ٹھنڈی ہو جا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، ایسی ٹھنڈی نہیں کہ برف بن جا، ایسی گرم نہیں کہ آگ بن جا، بلکہ سلامتی والی معتدل طرز پہ نارمل ویدر اختیار کر لے، اور حضرت ابراہیم بچ گئے تھے۔ میں کہتا اچھا امی یوں؟ کہتی بیٹا کل ہوگا نا میں انشاءاللہ تمہیں پانی پر چلنے والے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ اچھا امی، پانی پر بھی چلتے تھے؟ اگلے دن مجھے انتظار ہوتا رات کو سوتے وقت، والدہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتی کہ یہ اللہ کا نمائندہ بن کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا بتاتی کہ شیطان کا نمائندہ تھے، پھر یوں ہوا پوری ڈیٹیل دی۔
اگلے دن پھر ہاں میں بتاؤں گی۔ ایسا جانور بکرا اور بکری بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کے بغیر دنیا میں آئے۔ امی ایسی بھی ہے؟ جی ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا ذبح ہوا وہ کسی بکری کا بیٹا نہیں تھا، وہ بکرا منڈی سے نہیں خریدا گیا۔ یہ انداز ہوتا، اس طرح سمجھاتی، یقین مانے مجھے امی بتاتی، دیکھو اللہ نے اونٹنی بھیجی، وہ پہاڑ میں چلی گئی۔ کیسے گئی؟ ناقۃ اللہ وسقیہا، آپ عالمات ہیں، آپ جانتی ہیں، 30ویں پارے میں سورۃ شمس کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ یہ سناتی ابو جہل شیطان کا نمائندہ، رسول پاک علیہ السلام اللہ کی بہترین نبی اور بہترین مخلوقوں کے سردار یوں بن کے آئے، یہ بتاتی، جنگ بدر سناتی، یہ باتیں میرے ذہن میں یوں نقش ہو گئیں۔ رب جانتا ہے، آج میں تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کی شرح دیکھوں، مجھے اپنے اماں کے واقعات یاد ہوتے ہیں جو آج میں ازبر سنا دیتا ہوں۔ میری بات کا مطلب ایک عورت کا پڑھ جانا، ایک گھرانے کا پڑھ جانا، ایک عورت کا پڑھ جانا، ایک معاشرے کا پڑھ جانا، ایک عورت کا پڑھ جانا، ایک خاندان کا پڑھ جانا ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ مرد کا پڑھنا بہت بہتر، لیکن عورت کا پڑھنا بہترین ہے۔ مرد کا پڑھنا اگر حسین ہے تو عورت کی پڑھائی کو حسین ترین کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے خواتین میں پڑھائی یہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ ماں کی گود پہلی یونیورسٹی، پہلا مدرسہ، پہلا کالج، پہلا اسکول، پہلا ٹیوشن سینٹر اور مکتب ہوتا ہے۔ جو بندہ ماں کی گود میں سیکھ کے چلے وہ آخر تک چلتا ہے سیکھا ہوا، جو یہاں نہ سیکھے آخر تک بن سیکھا چلتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کے پنگوڑے تک علم حاصل کرو۔ ماں کی گود سے علم کیسے ملے گا اگر ماں پڑھی ہوئی نہیں ہوگی؟ ماں کی گود سے معلومات کیسے ملیں گی اگر ماں کی تعلیم نہیں ہوگی؟ ماں کی گود میں بچہ علوم کیسے سیکھے گا اگر والدہ نہیں پڑھی ہوگی؟ تو رسول اللہ نے یہ عورتوں کی پڑھائی کی طرف ایک بڑے لطیف اشارے کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ میری بہنوں، تمہاری پڑھائی مبارک، میں دعا کرتا ہوں رب کریم آپ کو دنیا اور دین دونوں کی پڑھائی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، حیا تمہاری چادر ہے، اس چادر کو نہ اتارنا۔ حیا تمہاری عزت ہے، اس عزت کو ختم نہ کرنا۔ عورت کا پردہ اس کی زینت، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کی ویلیو، اس کی دینی صلاحیت ہے۔ اگر اس نے اس پردے کو ختم کر لیا وہ بے عزت طرح بن کے، اور پردے کو چھوڑ دیا وہ بے اکرامی کی طرح بن کے بے احترامی کی شکل اختیار کر لے گی۔ اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا